السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر ہے 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اور اگر واقعی یہ لوگ سب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان۔ اب جو آیت ہماری گزر گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ منافق کا ایک بڑا جرم بیان کرنے کے بعد، ایک بڑے بڑے جرم کے بیان کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کاہنوں کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے گئے۔ کون؟ منافق، مشرک، جو بھی یہودی اور نصارہ جو تھے، رسول اللہ موجود ہونے کے بعد ان کو چھوڑ کر کس کے پاس جاتے تھے؟ کاہنوں کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مزید تاکید فرمائی، یعنی اور زیادہ تاکید کر دی اور فرض کر دیا ہے کہ نبی کی جو پیروی ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب رسول کی اطاعت فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس پر سختی کر دی گئی ہے کہ رسول کی جو پیروی نہیں کرے گا وہ کون کہلائے گا؟ کافر کہلائے گا۔ آگے اللہ نے نافرمانوں اور گنہگاروں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی یا نافرمانی ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آپ سے بھی درخواست کرے کہ آپ ان کی معافی کے لیے دعا کرے، خود بھی معافی مانگے اور رسول اللہ سے بھی دعا کروائے۔ جب وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گا، ان پر رحم فرمائیں گا اور انہیں معاف کر دے گا۔ رسول کی دعا کو اللہ نہیں ٹالتا نا، تو رسول سے بھی تم دعا کرائے اور خود بھی دعا کرے، جیسا کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ خود کیا کرتے تھے، جب ان سے گناہ ہو جاتے تھے، جب ان پر عذاب آتا تھا تو وہ رسول کے پاس ہی آتے تھے۔ کون سے رسول؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور دعا کرواتے تھے، جو وہ عذاب جو ہے ہٹ جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا تھا، پھر وہ شرکسی کرتے تھے۔ تو ایسے ہی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم رسول جب تمہارے یہاں بیچ موجود ہے تو تم ان کے خدمت میں آؤ اور خود بھی توبہ استغفار کرو اور ان سے بھی دعا کرنے کو کہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو قبول بھی، تمہاری توبہ بھی قبول کر لیں گا اور رحم بھی کریں گا۔ رحم کریں گا مطلب ہدایت دینا۔ رحم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم کو مالا مال کر دیں گا، دنیا کا مال و متاع دے دیں گا، وہ بھی شامل ہے اس میں، لیکن سب سے زیادہ قریب یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازیں گا۔ اللہ کی بات تمہارے دلوں میں اتریں گی، تمہارے دل جو سخت ہو گئے تھے وہ نرم پڑ جائیں گے۔ تو یہ ہے رحم کرنا اللہ کی طرف سے، اور انہیں معاف بھی فرما دیں گا۔ جو گناہ ان سے ہو گئے، جان بوجھ کے انجانے میں جو بھی ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا۔ لیکن ایک اس میں حکمت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ جو انجانے میں انہوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اور جو نیکی کی ہے وہ قبول کی جائیں گی۔ یہ ایک ان پر مزید رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور آگے ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جو رسول کی فرمانبرداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے اس پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ نگہبان بنا کر کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ جس نے اللہ کی فرمانبرداری کی اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے اس پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ کس سے فرما رہا اللہ تعالیٰ؟
اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اور نبی سے تو ہے، نبی سے ہمارے ذمہ دار تھوڑی نہ تھے، ہمارے تک ان کا کیا ذمہ داری تھی کہ ہم پر اللہ کی جو بھی بات ہے وہ ہم تک پہنچا دے، بس یہ ذمہ داری تھی، باقی وہ ہم پہ نگہبان نہیں تھے کہ اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، ہے نا، یہ اس میں وہ شامل نہیں تھے۔ ویسے ہی آج بھی اگر ہم اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا دیں گے تو ہمارا کام ہے صرف پیغام پہنچا دینا، اور اگر وہ عمل کرے یا نہ کرے تو وہ ذمہ داری اسی پر آئیں گے، ہم پر نہیں آئیں گے، تو اس کو بولتے ہیں نگہبان بنانا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دیکھو رسول کی اطاعت میں سنتیں بھی آتی ہے نا، حدیثیں بھی آتی ہے، یہ سب پر ہم کو عمل کرنا ہے نا، صرف قرآن کو لے کر نہیں بیٹھ سکتے نا، قرآن تو پڑھنا ہی ہے ہم کو، سب سے اول درجے پہ قرآن، لیکن اس کے بعد حدیث اور سنتیں بھی بہت ہماری زندگی میں معنی رکھتے ہیں کہ ہم اس پر بھی عمل کریں، چھوٹی چھوٹی سنتیں کر کے اس کو ترک نہ کر دیں، ارے یہ تو کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں، ایسا کر کے ہم کو لاپرواہی نہیں برتنا، بلکہ جتنی چھوٹی بڑی سنتیں سب پر ہم کو عمل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ روز کی اگر ایک سنت پہ بھی ہم اگر عمل کریں گے اور کروائیں گے تو ایک مہینے میں 30 سنتوں پہ ہم عمل کر سکیں گے۔ دیکھو کھانا کھاتے کھاتے بھی تو کتنی سنتیں آ جاتی نا، یعنی کھانا ہم کھا رہے، پیٹ ہمارا بھر رہا ہے، لیکن اگر ہم سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے، تو اس میں بھی ہم کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اب بیت الخلا بھی ہم جاتے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا رکھ دی، وہ اگر دعا پڑھ کے جا رہے، راحت ہم کو مل رہی ہے، سکون ہم کو مل رہا ہے، لیکن ایک دعا ہم جو پڑھ رہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ جب ہم باہر نکل رہے تو غفرانہ کا بخشش مانگ رہے ہیں گناہوں کی، یعنی سب فائدہ ہمارا ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بخش بھی رہا ہے اور اجر بھی عطا فرما رہا ہے۔ ایسا ہمارا رب العالمین ہے جس کا غضب پہ اس کی رحمت حاوی ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 65، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ۔ بس نہیں تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لے، جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کرے، جو تو فیصلہ کرے اور تسلیم کرے، پوری طرح تسلیم کرنا۔ دیکھو یہ آیات کتنی معنی رکھتے ہیں ہماری زندگی میں پھر سے اس کو دہراؤں گی۔ بس نہیں تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہوں گے۔ کون مومن نہیں ہوں گے؟ اب دیکھو یہاں تک کہ تجھے ان میں فیصلہ کرنے والا مان لے، کس کو؟ نبی کو۔ یعنی ہم کو سب سے پہلے قرآن میں ہمارے معاملات کو چیک کرنا، نہیں تو پھر حدیثوں میں اگر یہ دونوں کو بھی نظر انداز کر دیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ مومن نہیں ہوں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ دیکھو یہاں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، پس نہیں تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان نہ لے، جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کرے، جو تو فیصلہ کرے اور تسلیم کر لے، پوری طرح تسلیم کرنا۔ یعنی نبی کے پاس جب بات آئی، نبی نے اس پر فیصلہ کر دیا تو اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اگر راضی نہیں ہو رہے اور دل میں کجی آ رہی ہے، تنگی آ رہی ہے، تو بھی وہ مومن نہیں کہلائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما دیا تو فرما دیا ہے نا، وہ تو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کو گواہی دینے کی، قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانے کے لیے ہمارے عقل کے مطابق، ہماری بناوٹ کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام امور یعنی تمام کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہیں مان لیتا۔ فیصل یعنی فیصلہ کرنے والا نہیں مان لیتا، اس لیے کہ آپ کا فیصلہ وہ ربانی فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ وہ ربانی فیصلہ ہے جس کے برحق ہونے کا دل میں اعتماد رکھنا ضروری ہے۔ ربانی فیصلہ یعنی رب کی طرف سے آیا ہوا فیصلہ ہے، اور دل میں اعتقاد یعنی یقین جو ہمارے دل میں ہونا چاہیے اس فیصلے کے بعد، اور ہم راضی ہونا چاہیے اس بات پہ جو کہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، وہ چاہے ہمارے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن ہم کو راضی ہونا چاہیے، تبھی ہم مومن یا مسلمان بن سکتے ہیں۔
نام رکھ لینے سے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور عمل کے ذریعے سے بھی اس پر ایمان رکھنے کا ثبوت فراہم کرنا بھی ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا یہ ضروری ہے کہ لوگوں کا ظاہر اور باطن اسے تسلیم کر لے اور اس کی حقانیت کے بارے میں دل کے کسی گوشے میں شبہ تک باقی نہ رہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مومن ہونے کی 3 شرطیں بیان کی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومن ہونے کی 3 شرطیں بیان کی گئی ہے. اب دیکھو وہ 3 شرطیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں، پائی جاتی یا نہیں. اگر ہے تو پھر ہم مومن ہیں، نہیں تو نہیں ہیں. پہلی ہے کہ کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ لے جایا جائے. نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کی جائے. نمبر 3 یہ کہ صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے. یہ 3 چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے. جبکہ کسی معاملے کا فیصلہ ہم کو کرنا ہے تو ہم کو قرآن و حدیث میں دیکھنا ہے، سیرتوں میں دیکھنا ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور اس پر راضی ہو جانا ہے. اب اس آیت میں حدیث کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بھی فکر و لمحہ ہے کہ جس کے امام یا پیر کے خلاف کوئی آیات یا حدیث آ جائے تو وہ صرف دل میں ہی تنگی محسوس نہیں کرتے بلکہ ماننے سے بھی صاف انکار کر دیتے ہیں. کوئی ان کے پیر کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف اگر کوئی بات آ جائے قرآن و حدیث میں تو بھی وہ نہیں مانتے ہیں. تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے زیادہ ان کے اولیاء اللہ یا پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں. ان کو سب سے اول درجے پہ اللہ سے محبت کرنا ہے اور پھر رسول سے محبت کرنا ہے. اس کے بعد تمام جہانوں میں جو بھی ہماری رشتہ داری ہے اس سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ اور رسول سے ہم کو محبت رکھنا ہے. باقی کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، میں آپ سے میں سب سے پہلے اپنی جان سے محبت کرتا ہوں پھر آپ سے. دیکھیے سچ بات کہنے کا طریقہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہماری جو بات ہوتی ہے نا چھپا کر بات کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق بہت سچے تھے نا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم کو تمہاری جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی چاہیے، پھر تمہاری جان سے. تو انہوں نے اسی وقت عہد کیا اور کہا کہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کروں گا اور اپنی جان کو بعد میں. تو یہ ہوتے مسلمان. ترنت جیسے ہی ہم کو سمجھ میں آئی بات، جیسے ہمارے سامنے دین کی بات رکھی گئی تو اس پر عمل کرنا اور اللہ اور رسول کو سب سے آگے رکھنا، باقی بعد میں سب. ہماری جان، ہم کی خود کی جان بھی جب انہوں نے اپنی جان کو بعد میں رکھا، اللہ رسول کو پہلے رکھا، جبھی تو جنگ میں جاتے تھے، جبھی تو زخم کھاتے تھے. اور جنگوں میں شہید ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا ہوتا تھا، ان کی زخمیں آ جاتی تھی، ان کے بدن پہ اتنی زخم ہوتے تھے، کسی کے 84 کسی کے 40 سے گنو نا تو اس طریقے کے آنکڑے آتے اس میں کہ اتنے زخم ہوتے تھے ان کے باڈی پر. اور کسی کا تو پنجہ ہی کٹ جاتا تھا، کسی کا پیر کٹ جاتا تھا، کسی کی آنکھ پھٹ جاتی تھی، کسی کی ناک کٹ جاتی تھی، کسی کا کان کٹ جاتا تھا، لیکن وہ زندہ رہتا تھا اور اسی حالت میں وہ اللہ سے راضی ہو کر زندگی گزارتا تھا. آج ہمارے چہرے پہ تھوڑا سا داغ اگر پڑ گیا تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے اور اس کے پیچھے کتنی دولت لوٹا دیتے کہ داغ کہیں نہ کہیں سے چلا جائے. ہم پسند نہیں کرتے نا دنیا کی زندگی ہماری خراب ہو، لیکن وہ دنیا کی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. دیکھو ہاتھ کا پنجہ کٹ گیا، اب کتنی دشوار ہو جاتی نا زندگی. اگر شہید ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، لیکن پیر کٹ گیا تو محتاجی کی زندگی، ایک پیر سے چلنا کتنی دشوار ہو جاتی نا زندگی. تو بھی وہ اللہ کے حکم پر راضی رہ کر انہوں نے تمام زندگی اسی پر گزاری اور دین پر رہ کر بتایا کہ دین پر کیسا رہا جاتا ہے، دنیا میں زندگی کیسی بسر کی جاتی ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، اسلام کی پہچان کیا ہے، اللہ اور رسول سے محبت کیسے کرتے ہیں اور ہمارے رشتہ داروں سے کیسے پیش آتے. تمام معاملات جو تھے وہ کر کے بتا کے گئے. ہم صرف بولتے ہیں، بولنا بہت آسان ہے لیکن کر کے بتانا بہت زیادہ مشکل ہے. وہ کر کے بتا کے گئے اور اتنی مشکلات کا سامنا کیے اور اپنے آپ کی کبھی نہیں سوچے انہوں نے اللہ رسول کو راضی کرنے کے علاوہ. وہ فیوچر کا سوچتے تھے، جو کہ ان کی فیوچر کیا تھی، آخرت ہے. ہماری فیوچر دنیا ہے، ٹھیک ہے. ہم بھی سوچتے ہیں فیوچر کے بارے میں، لیکن فیوچر کے نام پہ ہم دنیا کو ہی آگے رکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر کیسا کریں گے، یہ پلاٹ لے کے رکھ دو، یہ گھر بنا لو، بچے کو پڑھا کر لائق بنا دو. بولے نا بچے کو قرآن نہ آتا ہو، دین کی معلومات نہ ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انجینئر، ڈاکٹر اور کیا بنتے اور CA وغیرہ یہ سب پہلے بناؤ
اور پیپر جب آتے ہیں تو بیٹا نماز کو مت جانا، پہلے پیپر کا پڑھ لینا، نہ تو تم فیل ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی۔ بیٹا روزے مت رکھو، ابھی تم کو یاد نہیں ہو رہا ہے نا، جب وہ تمہارے پیپر ہو جائیں گے نا پھر تم نے روزے رکھ لینا۔ یہ ایسی ہم مائیں ہیں، ایسی نسلیں کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہے ہمارے یہ ثواب جاریہ بننے والے ہمارے۔ ہم خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کر کے جا رہے ہیں۔ ایسے ثواب جاریہ اس کو نہیں بولتے کہ کوئی گزر گیا اور قرآن خوانی کر لو ہوگی ثواب جاریہ۔ ثواب جاریہ سب سے پہلے تو ہماری اولاد ہے، بعد میں صدقہ جاریہ نافع علم، وہ بات کی بات ہے۔ ابھی ہم علم پھیلا رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے ثواب جاریہ تھے، اور صدقہ جاریہ کہ ہم کسی کے لیے کچھ کر جائے، ہے نا، کسی کے یہاں پیڑ لگا دیا، یا کہیں بورنگ کھدوا دی، یا کنواں کھدوا دیا، یا اور بھی کچھ، مفت میں ہسپتال بنائے، اسکول بنائے، یہ سب۔ لیکن نیک اولاد تو ہمارے پاس ہوتی ہے نا، اب یہ سب تو ہم پیسہ رہیں گا تو کریں گے، لیکن نیک اولاد تو سب کے پاس رہتی ہے، لیکن اس کو نیک بنانا یہ سب سے بہترین ثواب جاریہ ہے۔ پھر آگے ہے اس حدیث، امام یا پیر کے خلاف کوئی آیت حدیث آ جائے تو وہ صرف دل ہی میں تنگی محسوس نہیں کرتے بلکہ ماننے سے بھی صاف انکار کر دیتے ہیں کہ کیا ہمارے امام کی آیت و حدیث کا علم نہ تھا؟ ہو سکتا ہے نہ تھا۔ دیکھو قرآن 30 پاروں میں ہے نا، ہم پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن مکمل کر لیتے ہیں، لیکن حدیث بے شمار ہے۔ ہو سکتا ابھی آپ نے مجھے کچھ سوال پوچھا، ہو سکتا مجھے وہ حدیث کا علم نہ ہو، تو میں ایسا نہیں کہہ سکتی نا کہ نہیں یہ تو دین میں ہے ہی نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتی میں یہ بولوں گی مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں دیکھ کر بتاؤں گی، کیونکہ حدیث ہے بے شمار ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے باپ دادا، ہمارے پیر صاحب کو اس حدیث کا علم نہ ہو جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے آئی ہو، ان کے سامنے نہ آئی ہو سکتا ہے نا ایسا۔ تو پھر اس کی تعویل کرنے، اسے ضعیف بنانے یا اسے منسوخ قرار دینے کے لیے اپنی ساری قوت صرف کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت کے صریح الفاظ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف دل میں ذرہ بھر تنگی یا ناپسندگی محسوس کی جائے تو ایمان کی منافی ہے، یعنی ذرا سی بھی تنگی ایمان کے لیے نہیں محسوس کرنا ہے، اور تنگی بھی محسوس نہیں کرنا ہے بلکہ راضی ہونا ہے، خوش ہونا ہے۔ مومنوں کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا، آیت نمبر 51 میں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک ھم المفلحون۔ ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہم بھی آج اللہ اور رسول کی باتیں ہی سن رہے ہیں، جو بھی علم ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم کو یہی کہنا ہے، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور کر کے بتانا ہے۔ اللہ کے پاس قول نہیں چلے گا، عمل چلے گا، فعل چلے گا۔ قول فعل عمل 3 چیزیں نا، اقرار اور قول اور فعل، ہے نا۔ قول یعنی بولنا، فعل یعنی کر کے بتانا، تو یہ عمل جو ہے فعل ہے، تو یہ ہم جب کر کے بتائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ پھر اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، نمبر 36 میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے کہ اس کے لیے اس کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہو گیا۔ آگے بات، اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا، دیکھو دونوں کے بارے میں بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ، یعنی کھلے طور پہ گمراہ ہو گیا، جو اللہ اور رسول کے فیصلے پر لبیک نہ کہے۔ اور اس میں حدیث آ رہی ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مقام حرا کی ایک نالی کے پانی کے بارے میں سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا، جس سے وہ کھجور کے درخت کو پانی دیتے تھے۔ انصاری نے کہا، پانی کو چھوڑ دو، بہتا رہنے دو، روکو نہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے فرمایا، اے زبیر، تم اپنی کھیتی کو پانی دے لیا کرو، پھر پانی اپنے پڑوسی
पड़ोसी की तरफ बहा दिया करो। ये सुनकर वो अंसारी नाराज हो गया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फैसला इसलिए फरमाया कि जुबैर आपके फूफीजाद भाई हैं। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतगैर हो गया, यानी बदल गया, और आपने फरमाया, जुबैर अपनी खेती को पानी दो, फिर पानी रोक लो, यहाँ तक कि पानी मंडेरों तक आ जाए तो फिर इसे पड़ोसियों के लिए पानी छोड़ना, यानी जब आप जमा कर लो तो फिर वो पड़ोसी को दे देना। इस तरह अंसारी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने के बाद आपने अपने सरी हुक्म के मुताबिक सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अख्तियार दिया कि वो अपना हक पूरा वसूल कर रहे। हालांकि उससे पहले आपने खूबसूरत पेश फरमाई थी, इसमें दोनों के लिए सहूलत थी। पहला फैसला क्या था? दोनों के लिए सहूलत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपके रिश्तेदार हैं। जुबैर कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी के बेटे थे, हजरत सफिया के बेटे थे। तो उन्होंने ये बात याद दिलाई कि वो आपके रिश्तेदार, इसलिए आप ऐसा फैसला कर रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फैसला बदलकर फिर ये फैसला सुनाया कि इसमें दोनों के लिए सहूलत थी। सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरा ख्याल है कि इस आयत करीमा इसी मौके पर नाजिल हुई। कौन सी आयत? यही वाली, फला रब्बिका ला युमिनु हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। इसका तर्जुमा मैं फिर से आपके सामने रखती हूँ, कि हदीस आपके ज़हन में समझ में आ जाएंगे कि बस नहीं, तेरे रब की कसम वो मोमिन नहीं होंगे यहाँ तक कि तुझे इसमें फैसला करने वाला मान ले, जो उनके दरमियान झगड़ा पड़ जाए, फिर अपने दिलों में उससे कोई तंगी महसूस ना करे, जो तू फैसला करे और तस्लीम कर ले, पूरी तरह तस्लीम करना। ये अंसार के लिए ये आयत नाजिल हुई कि उन्होंने अल्लाह रसूल के फैसले पर उन्होंने उंगली उठाई थी और कहा था, क्या कहा था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार है तुम उनके खिलाफ, उनके फेवर में ये फैसला कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि रसूल तुम्हारे बीच मौजूद है, जब उन्होंने फैसला किए तो बिल्कुल सही है, और रब्बानी फैसला करते, खुद के दिल से फैसले नहीं करते, तो उनका फैसला मानना तुम पर क्या है? फर्ज है। यह ताकीद की गई थी, ठीक है। फिर जुबैर बिन अरबी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि एक आदमी ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हिजरे अस्वद का इस्लाम के मुतालिक सवाल किया। तो उन्होंने कहा, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि आपने उसका इस्लाम किया और इसे बोसा दिया। इस आदमी ने कहा, आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं अज़दहाम में फंस जाऊं तो क्या फिर भी मैं इस्लाम करूं? और आपका क्या ख्याल है कि अगर लोग मुझ पर गालिब आ जाए तो क्या फिर भी मैं इस्लाम करना होगा? सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये जो तुम कह रहे हो कि आपका क्या ख्याल है, इसे यमन में छोड़ आओ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि आपने उसका इस्लाम किया और इसे बोसा दिया। देखो, जितना मालूम होता था उतना ही बोलते थे। कितने बड़े सहाबी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह कब राजी होता? क्योंकि अल्लाह को तो आगे का भी पता होता ना कि आगे जाके ये साहब ये इंसान क्या करने वाला है, यानी मरते दम तक वो ईमान पर रहने वाली अल्लाह को पता था, जब भी अल्लाह उनसे राजी हुए ना। तो इतने बड़ी सहाबी होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा जितना उन्होंने देखा था, इतने डीप में नहीं गए, क्योंकि ज्यादा सवाल करना और बात की कुरैत करने से मना किया गया है। तो और ये जो हिजरे अस्वद को बोसा देने की बात है तो ये सुन्नत है, और अगर भीड़ भाड़ हो तो बोसा ना दे, क्योंकि किसी गैर मर्द का धक्का लगना हराम है। हराम करके सुन्नत हासिल करना सही नहीं है, ठीक है। और सहाबा के जमाने में जब सहाबा इसका बोसा देते थे तो ऐलान कर देते थे कि हमने इसको बोसा इसलिए दिया क्योंकि हमारे नबी इसको बोसा देते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बोसा देना सुन्नत है। ये तरीका होता था। और हजरत उमर ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं चूमता, पत्थर से कहा, मैं तुझे कभी नहीं चूमता अगर मैंने ये ना देखा होता कि मेरे नबी ने तुझे चूमा। मेरे नबी ने तुझे चूमा है इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूँ, नहीं तो तू मेरे सामने एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है। वो जन्नत का एक पत्थर है, जब जन्नत से लाया गया था वो व्हाइट था, उसका कलर जो था व्हाइट था, लेकिन हमारे गुनाहों के सबब वो ब्लैक हो गया। अब हिजरे अस्वद के नाम से मशहूर है। हिजरे यानी पत्थर, अस्वद यानी काला, काला पत्थर, ठीक है। पहले इसका कलर जो था व्हाइट था। तो ये सुन्नत है या ये सुन्नत है कि फर्ज है, ये जानने के लिए वहाँ ऐलान किया जाता था कि मैंने ये काम इसलिए किया, ये पत्थर को इसलिए चूमा कि इसको नबी ने चूमा है, तो लोग समझ जाते थे कि इसको चूमना जो है वो सुन्नत है।
सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि एक मर्तबा सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह हदीस बयान की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये किसका माइक कौन है? सालिम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह हदीस बयान की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारी ख्वातीन तुमसे मसाजिद में जाने की इजाजत तलब करे तो तुम उन्हें मसाजिद में जाने से मना ना किया करो। इन्हें मस्जिद में जाना, औरतों को बहुत जगह पूछा जाता है ना कि औरतें मस्जिद में जा सकती है कि नहीं, तो बिल्कुल इजाजत है औरतों को मस्जिद जाने की। और यहाँ पे दोनों को तंबिया की जा रही है। मर्द से कहा जा रहा है कि तुम औरतों को मस्जिद जाने से मत रोका करो, और औरत से कहा जा रहा है कि तेरी अफजल नमाज तेरे घर के कोने में है। मस्जिद के अफजल जो मर्द हजरात होते हैं उनकी अफजल नमाज मस्जिद में उनकी नमाज मस्जिद में अफजल है और औरत की घर में अफजल है। लेकिन अगर औरत चाहे, इंतजाम है, अगर वो जाना चाहती है मस्जिद तो उसको बिल्कुल भी इजाजत है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर वहाँ पे इंतजाम हो तो ठीक है। ये हदीस सुनकर सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे बिलाल बिन अब्दुल्ला कहने लगे, अल्लाह की कसम हम तो उन्हें जरूर मना करेंगे। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और उन्हें शदीद बुरा भला कहा। जब नबी ने हुक्म दे दिया कि उन्हें मस्जिद से ना रोका जाए तो फिर इनको बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की कसम हम तो जरूर उनको मना करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे बिलाल ने कहा कि हम जरूर उन्हें मना करेंगे। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तरफ मुतवज्जा हुए और उन्हें शदीद बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कि मैंने आज तक उन्हें किसी को इतना बुरा भला कहते हुए नहीं देखा। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूँ और तुम कहते हो अल्लाह की कसम हम उन्हें जरूर मना करेंगे। ये होती थी ताकीद। आज हमारे घर में कितनी सुन्नतें रोंदी जाती है ना, कितनी सुन्नतें छोड़ दी जाती। क्या हम ऐसे ही बेवकूफ करते हैं? हमको तो पता भी नहीं होता, हमको खुद को नहीं पता है कितने सुन्नतें हैं। नबी का हुक्म कितना है, हमारे नबी के हुक्म को तोड़ा जाता है। कितने गुनाह खुल्लम खुल्ला किए जाते हैं। बड़े बड़े गुनाहों में हमारे रिश्तेदार, हमारे औलादे सब उसमें शामिल हो जाती है, लेकिन हम को कोई फिक्र नहीं होती। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो उनके बेटे ने क्या कहा, बिलाल बिन अब्दुल्ला ने क्या कहा, उमर के बेटे ये अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे थे, यानी हजरत उमर के पोते। तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम हम जरूर उनको मना करेंगे। लेकिन इन पर उन्होंने खूब बुरा भला कहा, बहुत डांट डपट की। देखो कोई बात पे हमको बहुत ज्यादा डांट डपट पड़ जाती है ना, तो हमको हमेशा याद रहती, नहीं ये ऐसा किया था तो मुझे बहुत डांट डपट हुई थी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये बहुत ज्यादा डांट डपट करने का मतलब ये होता था कि उससे वो हमेशा के लिए रुक जाए, और उन्हें वो और उस बात से उन्होंने उसको रोक दिया कि तुम नबी ने जब फरमा दिया तो उस पर हमको अमल करना है, उसके आगे नहीं जाना है। फिर दूसरी हदीस है, अब्दुल्ला बिन बुरैदा रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मुगफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक शख्स रिश्तेदार को देखा कि वो पत्थर या कंकरियां उठा कर फेंक रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा मत करो क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। या उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे नापसंद फरमाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है उससे ना शिकार किया जा सकता है और ना उससे दुश्मन का खून बहाया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की दांत तोड़ दे या किसी की आंख फोड़ दे। उसके बाद सैयदना अब्दुल्ला बिन मुगफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके आदमी को फिर देखा कि वो इसी तरह कंकरियां या पत्थर उठा कर फेंक रहा है। तो कहने लगे, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना किया है या इसे नापसंद किया है, या तुम फिर भी इस तरह कंकरियां फेंक रहे हो। मैं तुमसे इतना अरसा बात नहीं करूंगा। एक रवायत में है कि उन्होंने कहा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। देखो, जो नबी की पैरवी नहीं करता था उनसे वो बात करना भी पसंद नहीं करते थे। और एक बात इसमें ये समझ में आई कि किसी को हम देखें कि वो सुन्नत, हदीस या कुरान की आयत के खिलाफ जा रहा है
ہم اس کو روکے اور وہ آیات یاد دلائے، وہ حدیث اس کو سنائے، تو اس کے دل پر اثر ہوگا. اور وہ چیزیں ہم اگر علم حاصل نہیں کریں گے ہم کیسا اس کو حدیث اور قرآن کی آیت یاد دلائیں گے؟ تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں، اس کے بعد لوگوں کو علم سکھائے یا پھر برے کاموں سے روکے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو روک رہے ہیں تو اس کی دلیل اس کو ضرور بتائے، اس کے حدیث یا قرآن کی آیت جو ہم پڑھے اس کو ضرور سنائے، تاکہ اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، ہم ہماری طرف سے اس کو نہیں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسری سورہ نساء آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ أَشَدَّ تَثْبِيتًا. صدق اللہ العظیم. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. اس آیت کا تعلق بھی منافقین سے ہے، اور اس میں ان کو اخلاص اور ترک نفاق کی ترغیب دی جا رہی ہے، یعنی مخلص بننے کی اور ان کے جو نفاق ہے اس کو چھوڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. یعنی چاہے تو یہ کہ اللہ کا حکم ماننے میں جان و مال کی بالکل پرواہ نہ کرے. جب اللہ کا حکم ماننا ہے تو جان و مال کی ہم کو پرواہ نہیں کرنا، لیکن ہم پرواہ کرتے ہیں، ہماری جان کو کچھ نہ ہو جائے، ہمارے مال کو کچھ نہ ہو جائے، ہے نا. کچھ لوگ تو ایسے الحمدللہ زکوٰۃ پوری نکالتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور نفلی صدقات بھی بے حساب کرتے، لیکن کچھ اس میں ایسے بھی ہے جو زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جب اللہ کا حکم ماننا ہے تو جان اور مال کی پرواہ مت کرو، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. مگر یہ ایسے ہیں کہ اگر کہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جانیں ہلاک کر ڈالنے یا اپنے گھر چھوڑ دینے کا حکم دے دیتا تو یہ اس کو کب بجا لانے والے تھے. اللہ تو بہت کم مطالبہ کر رہا ہے، اس کو ہی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ اگر بڑی ان پہ آزمائش ڈال دیتا کہ تم اپنے گھر والوں کو ختم کر دو یا اپنے گھر بار کو چھوڑ دو، تو کیا وہ ایسا کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان دین دے کر ہم کو دنیا میں بھیجا کہ ہم کتنے آسانی سے اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو بھی لاپرواہی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اب جو حکم ہم نے انہیں دیے ہیں وہ نہایت آسان اور ان کی خیر خواہی کے لیے ہے. یعنی اگر اس پہ عمل کریں گے نا، سنت اور حدیث اور سنت پر ہم، تو اس میں دنیاوی بھی فائدہ ہمارا ہے اور آخرت کا تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن دنیاوی فائدے بہت ہیں. دیکھو بیٹھ کر پانی پینے میں، ہے نا، پانی اگر کھڑے رہ کے پانی پیے تو پانی کہاں جاتا ہے؟ گھٹنوں میں، اور گھٹنے کمزور ہوتے. اور بیٹھ کر پانی پیے تو پانی سیدھا کڈنی میں جاتا ہے اور کڈنی صاف ہوتی ہے. اور کھانا کھانے کی سنتوں میں بھی کھانا کھاتے ٹائم بات نہیں کرنا، ہے نا. تو بات نہیں کرنے سے اگر بات کی ہے تو ٹھسکا لگ جاتا ہم کو، ہے نا. تو یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے. اور بھی کیا ہے؟ چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہنا. سائنس نے پتہ لگائی کہ چھینک مارنے کے بعد جب نسیں پوری موکلی ہوتی ہے چھینک مارنے سے، تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ 2-3 لفظ زور سے بولنے چاہیے. تو ہم کو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے سکھا دیے کہ جب تم کو چھینک آئے تو الحمدللہ ضرور کہہ دیا کرو. یہ ہمارا فائدہ ہی ہے، اس میں دنیاوی بھی فائدہ ہے، دنیاوی بھی بہت بڑا فائدہ ہے اور آخرت کا تو ہے ہی ہے. اور سائنس پتہ لگا رہی ہے کہ کیا کیا فائدے ہیں، اور آج ہم کو پتہ چل رہا ہے، اور ہم کو اس کے فائدے 1400 یا 1500 سال پہلے ہم کو ہمارے نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیے. نصیحت مانے، اس احکام پر چلے تو نفاق جاتا رہے گا، ایمان کامل نصیب ہوگا، اور اس امر کو غنیمت سمجھے. یعنی دھیرے دھیرے ہم ہماری برائیاں نکالتے جائیں اور اچھائیاں ڈالتے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے ایمان کامل ہو جائیں گے، یعنی مکمل ہو جائے گا. اور اس امر کو، یعنی اس حکم کو غنیمت سمجھے، یعنی اس حکم کو بہت زیادہ اچھا سمجھے اور ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت سمجھے، اور اس کو غنیمت یعنی بہت زیادہ ہمارے لیے فائدے مند سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ آیتیں، یہ نصیحتیں کر کے کہ ہم کو دنیا اور آخرت کا اس میں فائدہ ہو رہا ہے، دنیا کا بھی ہو رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے گا. اب آیت نمبر 67 اور 68 دونوں ایک ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. صدق اللہ العظیم. کا ترجمہ ہے، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے. کیا کرتے ہیں اللہ؟ اگر ہم
دین کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں وعدہ فرما رہا ہے کہ یقیناً، دیکھو تاکید اس میں آ رہی ہے، یقیناً ہم انہیں بڑا اجر عطا فرمائیں گے اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ سیدھے راستے پر چلنے سے بہت سکون ملتا ہے۔ دیکھو مال و دولت سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن سکون اور چین ہونا بہت بڑی بات ہے۔ سکون اور چین اگر ہمارے پاس رہے تو ہماری دنیا کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اب مان لو ہمارے پاس بہت ساری دولت ہے، بہت ساری پراپرٹی ہے، لیکن ہم کو چین سکون نہیں ہے، خوف گھبراہٹ ہے، نیند نہیں آ رہی، بھوک نہیں لگ رہی، تو کیا فائدہ یہ سب چیزوں کا؟ بتاؤ۔ تو چین اور سکون سب سے بڑی دولت ہے، اگر وہ مل گئی تو سمجھنا سب چیز مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرتے تو ہم انہیں جنت جیسی نعمت دیتے اور دنیا میں دین اسلام پر ثبات عطا کرتے، یعنی ثابت قدم رکھتے۔ اگر ہم دنیا میں تقوی کی زندگی، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ اگر ہم بے پرواہی کی زندگی گزاریں گے تو بے پرواہی کی زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گا۔ تو اس لیے چاہیے ہر انسان کو، ہر مومن کو کہ وہ علم حاصل کرتا رہے، جو باتیں اس کے سامنے آتی رہیں گی وہ اس پر عمل کرتا رہے۔ جتنی بھی ہمارے سامنے بات آتی ہی رہیں گی انشاءاللہ اس کو داخل کرتے رہنا، اس کو یاد رکھنا، کیسے معاملات آئے تو کیا کرنا چاہیے، اسے معاملات آئے تو کیا کرنا چاہیے، سب فیصلے ہم کو قرآن و حدیث سے کرنا ہے، تبھی ہم سیدھے راستے پر چل سکیں گے اور آسان دین کا فائدہ اٹھا سکیں گے اور دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا دونوں میں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا۔ تو کیا زبان سے کہہ دینا کافی ہوگا کہ ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا؟ زبان سے کہہ دینا کافی ہوتا، کوئی محنت مشقت نہیں ہوتی تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مصیبت اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ بھی زبان سے تو دن رات قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے، حدیثیں پڑھتے رہتے تھے، 3 دن میں قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ ہمارے جیسا تھوڑی ہے کہ ایک پارہ پڑھ لیے آج کے لیے کافی ہو گیا، آدھا پارہ پڑھ لیے نا، ایک آیت پڑھ لیے، ہماری گنتی ہوتی ہے عبادت کی، ان کی گنتی نہیں ہوتی تھی، کنٹینیو ان کی زبان جو اللہ کے ذکر سے تر ہوتی تھی، پھر بھی انہوں نے محنت مشقت کی۔ تو کیوں؟ محنت اور مشقت کے بنا کامل ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہم پکے مومن نہیں بن سکتے۔ ہم کو آزمائشوں سے بھی گزرنا ہے، مصیبتیں بھی اٹھانا ہے اور خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گا اور ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے، اور ہم کو مال اور جان کا یا اور عزت کا آبرو کا کوئی بھی چیز کا ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو بالکل بھی جان اور مال کی ہم کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اللہ کے پاس امان ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی طرف سے عطا فرما دے گا۔ ہم کو صرف اور صرف اللہ اور رسول کے اطاعت پر زیادہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے 69، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم کس کے ساتھ ہونے کی دعا کرتے ہیں؟ تو یہ ہم کو کب نصیب ہوگا؟ جب ہم اللہ اور رسول کی پیروی کریں گے۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں، ان میں ہم رہیں گے جب ہم اللہ اور رسول کی پیروی کریں گے۔ دیکھو یہ آیت میں اور ایک بات پر غور کرنا ہے کہ نبیوں اور صدیقیوں، نبیوں کے بعد سیدھا صدیقیوں ہے، اس کے بعد شہداء اور صالحین ہیں۔ تو نبی کے بعد کس کا درجہ آ رہا ہے؟ سچوں کا، جو سچ بولنے والے، اس لیے سچ بولنے کے لیے بھی سچ بولنا بھی ضروری ہے، اور جہاں ہم کو معلوم ہے ہمارے سچ بولنے سے فتنہ ہو رہا ہے تو ہم خاموشی اختیار کر لیں۔ تو سچ بولنے والے سیکنڈ نمبر پہ نبیوں کا درجہ تو سب سے اونچا رہے گا، اس کے بعد سچوں کا رہے گا، اس کے بعد پھر شہداء کا رہے گا اور پھر صالحین کا۔ دیکھو شہداء کتنا بڑا درجہ ہے، جو اللہ کی راہ میں جان کو قربان کر دیے، اس سے بھی بڑا درجہ سچ بولنے کا ہے۔ تو ابھی تو ہم جنگ میں نہیں جاتے کہ شہید کا درجہ حاصل کرے، لیکن صدیقین اور صالحین کا درجہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولنے والے بنے، رمضان رہے یا غیر رمضان، اور صالحین بنے یعنی نیک بنے۔ دیکھو عالم بھی بن سکتے ہیں، قاری بن سکتے ہیں اور مفتی بھی بن سکتے ہیں، لیکن نیک نہیں بن سکتے جب تک عمل نہ کر کے دکھائے۔ علم حاصل کرنے سے یہ سب چیز بن سکتے، علم حاصل کر لیے عالمہ بن جائیں گے، عالم، مفتی، فاضلہ ہے نا، کاملہ، یہ سب بن سکتے ہیں، لیکن نیک نہیں بن سکتے۔ نیک کب بنیں گے؟ جب اللہ اور رسول کی پیروی کریں گے، جب ہم نیک بنیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس آیت کو دیکھیں گے،
اس آیت کو ہم یہی روک دیتے ہیں کیونکہ وقت ہو چکا ہے دعا کا، 10 منٹ ہی بچے ہیں. تو اس آیت کو ہم پھر سے کل ایک بار اور لے لیں گے. صرف ترجمہ پڑھے نا ہم نے، اس کی ڈیٹیل نہیں کی. ہاں آج سبق بھی دے دیتی ہوں. اور کس کی دعا ہے آج؟ شاید اسما باجی کی دعا ہے آج. جی باجی انشاءاللہ. باجی آپ سبق دے رہی ہیں؟ پہلے سبق دے دوں کیا؟ آپ بولیے باجی. نہیں باجی میں نا آپ دعا کر لیجیے، پھر میں ریکارڈنگ بند کر دیتی، پھر سبق دے دیتی. جی. الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الحج. وقنا عذاب الدجال. وقنا عذاب الميزان. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین. یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان یا حنان یا منان. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن ربي سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من الغلبة الدين وقهر الرجال. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. یا ربنا یا ربنا یا ربنا.
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا افرغ علينا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ربنا يا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
یا اول الاولین یا ربنا یا ربنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بسم اللہ توکلت علی اللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. باجی مائک بند ہو گیا آپ کا؟ باجی ہو گئی دعا، درود شریف پڑھ لی. اچھا جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ بہت اچھی دعا تھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے جائے خیر دے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا کرے. کوئی آیا کھول، ہماری زندگی ایمان پر دے، موت بھی ایمان پر دے اللہ تعالیٰ، اور رمضان کی برکت سے سب کی بخشش اللہ تعالیٰ کرا دے، اور سب کے روزے میں آسان کر دے، رمضان کا مہینہ آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو رمضان کے مہینے میں ٹائم ویسٹ کرنے سے بچائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.